السلام علیکم۔ ہمارے اس ویڈیو کا سلسلہ جو ہے اس کا نام ہوگا چوں چوں کا مربع۔ تو اس میں چوں چوں کا مربع رکھنے کا نام اس لیے فیصلہ کیا کہ اس میں سارا کچھ شامل کیا جائے گا۔ کبھی آپ کو کوئی شعر سنایا جائے گا، کبھی کوئی لطیفہ سنایا جائے گا، کبھی سیاست پہ بات ہوگی، کبھی اداروں کی اپنی اپنی حدود کی بات ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو ملے گا ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی ویڈیو میں، تاکہ اس لیے اس ویڈیو کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے چوں چوں کا مربع۔ تو پہلا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ آج کے دن کا جو شعر ہے وہ ہم اپنے قومی شاعر علامہ اقبال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میرا طریق امیری نہیں، میرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک لطیفے کی طرف۔ لطیفہ اس طرح سے ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک باپ بیٹا جو ہے وہ گرمیوں میں شروع میں جب شتوت جلیبہ آتے ہیں تو وہ بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ باپ جو ہے وہ بیٹا جو بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور باپ جو ہے نا وہ شتوت خریدتا منڈی سے، اور اس کے بعد سر پہ وہ ٹوکری رکھ لیتا اپنی، اور وہ آواز لگاتا جاتا شتوت جلیبہ۔ تو اسی طرح سے پیچھے سے بچہ جو ہے وہ چھوٹا، اس کو ٹریننگ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، اور اس وقت وہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا بچوں کو، چھوٹوں کو ماں باپ پڑھاتے تھے۔ تو وہ پیچھے چلتا چلتا آواز لگاتا تھا ٹھنڈا ٹھارے، باپ کہتا شتوت جلیبہ، اور وہ کہتا ٹھنڈا ٹھارے۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ باپ جو ہے ایک دن اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی فوت ہو گیا۔ تو وہ جب فوت ہو گیا تو وہ محلے داروں نے اکٹھے ہو کے اس کے جنازے کفن دفن کا بندوبست کیا، اور جب وہ جنازہ لے کے جانے لگے تو انہوں نے چارپائی کو اٹھاتے ہوئے آواز لگائی کلمہ شہادت۔ اب بچے کو تو ایک ہی چیز سکھائی گئی تھی، اس لیے اس نے بیچارے نے اس وقت بھی کہہ دیا ٹھنڈا ٹھارے۔ تو یہ جناب آج کا لطیفہ تھا۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی ہے تو نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ اپنے اس ویڈیو کو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو آپ نے خود ہی آگے بڑھانا ہے۔ تو اب آتے ہیں آگے، بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہمارے ملک میں کچھ مقدس ادارے ہیں۔ ان میں ایک مقدس گائے ہماری سپریم کورٹ ہے، عدالت ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ اسی طرح سے مقدس ادارہ ہے ہماری افواج، ہم اس کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہ مقدس ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہماری کیا نام ہے اسمبلی، قومی اسمبلی، وہ اپنی جگہ پہ وہاں پہ جو بیٹھتے ہیں لوگ، یا وزیر اعظم صاحب جو وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکتا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں ادارے جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو اور مقدس گائے ہیں ہمارے ملک میں، ان سب کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ کون نہیں بول سکتا؟ عوام نہیں بول سکتی، کیونکہ عوام ہی ٹیکس دیتی ہے، اسی ٹیکس سے یہ سارے ادارے پلتے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو۔ حالانکہ اسمبلی کے اندر تو ہوتے ہی عوامی نمائندے ہیں، اب ہم اپنے عوامی نمائندوں کے خلاف بھی نہیں بات کر سکتے۔ ٹیکس ہم دیں 18%، 17%، اور اس کے بعد جب ہمیں تکلیف ہو تو ہم اس کا اظہار نہ اپنی افواج کے سامنے کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی اسمبلی کے سامنے کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنی سپریم کورٹ کے دیے گئے غلط یا درست فیصلوں کے متعلق کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جی، ہمارے ادارے ہیں وہ ہیں بڑے مقدس، لیکن وہاں کی عوام جن کو ابتدا سے لے کے بنیادی حقوق سے یعنی لے کے آخری حد تک کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ صرف ٹیکس دیں، چپ کر کے ٹیکس دیں، بس ان کا کام ٹیکس دینا ہے، جس پر یہ مقدس ادارے پلتے رہیں۔ سیاہ سفید جو ان کا دل کرے، جب مرضی وہ کہہ دیں کہ ہم نے جی جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے، یہ ہو گیا جی، لیکن اس میں عوام کی رائے بالکل شامل نہ ہو، نہ عوام کا نفع نقصان کوئی سوچے نہ، صرف اور صرف یہ کہیں جی ہم نے یہ ادارہ ہے ہمارا ہے، ہم نے جو کہہ دیا ہے یہ حرف آخر ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں سنا جائے گا۔ تو یہ ہے جی ہمارے مقدس ادارے۔ ہمارے مقدس اداروں کو ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں، جب ہم ان کے متحد چلتے ہیں، عوام چلو یہ مانا کہ صرف چلنا ہی ان کا کام ہے، یہ بات صرف بات ہی سنتے رہیں ان کی،
تو پھر ہمیں یہ تو بتایا جائے نا کہ ایک طرف ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہے ہمیں بیرونی مسائل جو ہے ان سے بچانے کے لیے، فوج ہمارا ادارہ ہے ہمارے اوپر باہر سے کوئی حملہ کر دے تو اس سے بچانے کے لیے، اور وہ خود ہی یہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی ہم سیاست میں مداخلت بالکل نہیں کرتے۔ تو جی آج کل جو ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے اور ملک کے اندر کے معاملات ہیں، اس میں یہ جو مداخلت ہو رہی ہے، کیا یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ اسی طرح سے ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے فیصلوں پہ تنقید نہیں ہوگی، ہمارے فیصلوں کے متعلق عوام کچھ نہ کہے۔ تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک عام شہری جو ہے اس کا کوئی کیس ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ ضمانت کروانی ہے تو 3 لاکھ کا مچلکا جمع کرواؤ، اور وہ ضمانت بھی سکا بھائی، باپ، بیٹا یا بیوی یا بیٹی نہیں دے سکتے، یہ ان کا فرمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود جناب جب نواز شریف صاحب کو باری آتی ہے ضمانت دینے کی تو ان کا سکا بھائی ضمانت دے دیتا ہے، اور وہ بھی ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، ان سے 3 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں مانگے جاتے۔ یعنی جو میرا سیاستدان، جو میرے ملک کا بندہ جو ہے میرا وزیر اعظم بن کے مجھے لوٹ کے بھاگنے کا پروگرام بنا لے، اس کے لیے کوئی مچلکا نہیں چاہیے، کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا جو ضمانت دینے والا ہے وہ کیا ہے، کتنا وہ سکا بھائی ہے، کس طرح سے وہ اس کا رشتہ دار ہے، کتنا یعنی بندہ جو پہلے بھی 3 دفعہ ملک سے فرار ہو چکا ہے وہ کتنا اہم ہے، اس کو کس طرح سے روکنا ہے، ہمیں کوئی عدالت رہنمائی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں تھوڑا میں مرچ مسالہ تھوڑا سا یہ بھی لگاؤں گا، یہ عوام کو بھی پوچھوں گا کہ کیا عوام کا کام صرف یہی ہے کہ وہ 5 سال بعد اٹھے، سوئی ہوئی اٹھے اور اٹھ کے جا کے شیر ایک باری پھر کہہ کے ووٹ ڈال دے؟ یہ سوچے بغیر کیا یہ اورنج لائن، میٹرو بس، موٹر ویز، کیا یہ سہولتیں ہونی چاہیے، یا کہ پہلے اس ملک میں ہم جو عوام رہتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے صاف پانی، اچھی خوراک، اور اس کے علاوہ انہیں جو سہولتیں ابتدائی صحت کے حوالے سے وہ ملنی چاہیے، یا کہ ہمیں کبھی موٹر وے کے چکر میں ڈال دو، کبھی اورنج لائن کے منصوبے ہمارے سامنے ڈگڈگی بجاؤ اور ہمیں ووٹ لے کے فارغ کر دو اور اپنے کمیشن اکٹھے کرو اور جا کے لندن میں فلیٹ بنا لو۔ تو یہ ہم عوام ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یعنی اپنے دماغ سے سوچیں، غور کریں کہ اس ملک کو، قوم کو پہلے نمبر پر اہم ضرورت کیا ہے۔ کیا وہ اورنج لائن جو ایک روٹ پہ سفر کرنے والوں کو تو سہولت مل گئی، لیکن اس کا خرچہ جو ہے وہ پوری عوام پہ ڈال دیا جائے، جو ہم ٹیکس دیں اس میں سے پیسے اس کے پورے کیے جائیں، اور پھر وہ منصوبہ چلے چند ان لوگوں کے لیے، اس روٹ پر رہنے والوں کے لیے، اس پر سفر کرنے والوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے۔ کیا یہ اہم ہے، یا یہ اہم ہے کہ ایسا منصوبہ بنایا جائے، مثلا ڈیم بنایا جائے جس سے پوری قوم کو فائدہ ملے، ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ سکول زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں جس سے پڑھ لکھ کے پوری قوم کے لوگ، پوری قوم کی ذہن و نشو و نما ہو سکے، لیکن ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے منصوبے جس سے کمیشنیں کما کے اپنی کمیشن کھڑی کی جائے، یہ ہمارے سیاستدانوں کا کردار ہے۔ اسی طرح سے اگر فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو اس کی طرف لانے والے کون ہیں؟ ہمارے سیاستدان ہی ہیں نا۔ کیوں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پر جو ہے نا وہ کبھی وہ میٹر چیک کرنے کے لیے آئیں، کبھی وہ الیکشن کروانے کے لیے آئیں؟ کیوں یہ ہمارے سیاستدان اپنے سویلین ادارے جو ہیں ان کو مضبوط نہیں کرتے، ان کو نہیں بناتے، ان کی کارکردگی کو چیک نہیں کرتے، ان کو بہتر نہیں کرتے؟ اب حکومت تو کر رہا ہے وزیر اعظم، لیکن کیا ہے جی، نیب کا ادارہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی؟ وہ آرمی چیف کے پاس ہے جی۔ یعنی آرمی چیف جو ہے جب مرضی نیب کے ادارے کے ذریعے جتنے مرضی سیاستدانوں کو
جب مرضی ہانک کے ایک پارٹی سے نکالے اور دوسری میں ڈال دے، جب دوسری سے اپنا مفاد پورا ہو جائے تو پھر تیسری میں ڈال دے۔ عوام کی بات تو ہوتی نہیں، عوام صرف اس لیے ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹیکس دیتی رہے۔ تو ہاں بابا، ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ دینا سیکھ لو۔ کیا کہ اپنے ہی کروڑوں کے بنگلے، اپنی ہی اربوں کی جائیدادیں یہی بنانا ہمارے بیوروکریٹ جو ہے ان کا کام ہے، یہی کام ہمارے سینئر سیاستدانوں کا ہے، یہی کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ تو بابا، عوام کو کچھ دو گے تو عوام آپ کے ساتھ آ جائے گی، نہیں تو پھر عوام جو ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ عوام نے بھی اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو لگاتا ہے وہ کھاتا ہے تو کھا لے بے شک، یعنی اگر جی وہ لگاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو بھئی پھر اپنے اپنے گھر میں بھی یہ کر لو نا، کہ اپنے گھر میں سے کسی جس کی ڈیوٹی ہے نا باہر سے جا کے سودا سلف لانے کی، وہ ایسا بندہ چنو گھر میں سے، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جس کو بھی چنو، وہ ایسے کو چنو کہ اسے جو 100 روپیہ جاؤ بیٹا دہی لے آؤ، اور وہ 70 روپے کا وہاں کھائے اور 30 روپے کا آپ کو لا کے دے دے، اور آپ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اگر امیر ہے تو اپنے گھر میں ایک نوکر ایسا رکھ لو جس کو آپ 100 روپے کا دہی لینے کے لیے بھیجو، تو وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں 30 روپے کا دہی ہو اور 70 روپے کا وہ کھا چکا ہو، اور اس پر یہ آپ کو پتہ ہونے کے باوجود اس ملازم کو نکالنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنے مذہب، ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اپنے دماغ سے کام لیں، سوچیں سمجھیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی ترقی، اس کی بہتری کے لیے کام ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں۔ تو میری نظر میں ہمارا کیونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہر طرف چوں چوں کا مربع بنا ہوا ہے، جب مرضی جس کا ہاتھ پڑے، جہاں سے مرضی جتنا مرضی لوٹ لو، جس کو چاہو جب مرضی الو بناؤ اور اس کا پیسہ بٹور کے اپنی تجوری میں ڈال لو۔ ہم کوئی ملک نہیں چلا رہے، کوئی قوم نہیں چلا رہے، اپنے مذہب کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف اپنی تجوری بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کہیں بھی ہو، سارے مقدس ہیں، صرف مقدس نہیں ہے تو پاکستان کی عوام مقدس نہیں ہے، ان کا کام صرف اور صرف ٹیکس دینا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو یعنی اپنے عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو یہ ہے جی آج کا فی الحال پہلا چوں چوں کا مربع۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد سے جلد اور بار بار آپ سے ملتا رہوں گا۔ اس طرح ایک ہی ہے کہ میری نہ مخالفت اپنے فوجی ادارے سے ہے، نہ میری مخالفت اپنی سپریم کورٹ سے ہے، نہ ہی میں اپنی قومی اسمبلی سے مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے صرف اور صرف ایک ہی ہمدردی ہے کہ میرا ملک، میرا مذہب اسلام، میرا پاکستانی یہ ترقی کرتا رہے گا، چلتا رہے گا، تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اس تجوریاں بھی بڑھتی رہیں گی۔ لیکن اس طرح قدر آنکھیں بند کر کے تجوریاں بننے کی طرف نہ لگ جاؤ کہ نہ آپ دیکھو کہ عوام کہاں ہے، نہ دیکھو کہ ان کو ہم نے کیا سہولتیں دی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان کو بھی کھلاتے رہو، ان کی طرف بھی توجہ دیتے رہو، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، نہ کہ صرف اور صرف ہمارے اوپر مسلط ہو جانے والوں کا ہے۔ تو اللہ کرے اسی طرح سے عوام بھی سوچیں، میرے تمام پاکستانی سوچیں، اپنے ملک، اپنے مذہب کی ترقی کا، صرف اپنی تجوری کا نہ سوچیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اچھا جی گوشت مہنگا کر دیا گوشت والے نے تو ٹھیک ہے میں بھی اپنی شاپ پہ بکس جو ہے ان کا ریٹ بڑھا دیتا ہوں۔ نہیں، جب مہنگائی پہ قابو تب پا سکو گے جب یہ اضافی آمدنیاں بند کرو گے۔ جب تنخواہیں بڑھانی بند کرو گے تو مہنگائی بڑھنا بھی بند ہو جائے گی، لیکن اگر تنخواہیں بڑھاتے رہو گے تو مہنگائی بھی بڑھتی رہے گی۔ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، ساری عمر میں نے یہی کچھ دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی
آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.